تَيْأَسًا من رحمت الغفار، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے جو غفار ہے اس سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ تو جو مایوس ہو جاتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ شیطان بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم نبی تھے، نبیوں کے سردار تھے، لیکن اس کے باوجود ایک حدیث میں آتا ہے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ تو یہ ہمارے لیے آپ سکھانے کے لیے کرتے تھے۔ تو استغفار جب بھی بندہ کرتا ہے اس کی توبہ تازہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھیں ذرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف اتنا کہیں استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا کوئی اور آپ پنجابی میں کہیں، اردو میں کہیں۔ اللہ ساری زبانیں ہماری جانتا ہے، ہماری بولیاں جانتا ہے۔ تو بندہ وہ ہے جو توبہ کو تازہ کرتا رہے، جو توبہ کو تازہ کرتا رہے۔ اور اس سلسلے میں وہ حدیث پیش نظر رکھیں جو ریاض الصالحین میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، بڑی مشہور ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کر لیے، وہ آپ نے پڑھی سنی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ پھر ایک بندے کے پاس گیا کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا بھائی اب تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو جو آدمی ایک دفعہ جاگ چکا وہ پھر اسے کچھ نہیں ہوتا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ تو اب مایوس ہو کے نکلا، آگے سے اللہ کا ایک بندہ ملا، تو اس نے کہا کہ یہ جس بستی میں تو رہتا ہے، جہاں لوگوں نے تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تو جتنا بھی نیک بننے کی کوشش کرے گا تو یہاں تیری نیکی قبول نہیں ہوگی، یہاں سے نکل، ہجرت کر اور فلاں بستی میں چلا جا، نیک لوگوں کی بستی ہے، توبہ کی نیت سے، اور وہاں جا کے توبہ کر، اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ تو رستے میں کیا ہوا؟ اس کی موت واقعہ ہو گئی، اور فرشتے ثواب والے بھی آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے۔ دوزخ والے کہتے تھے ہمارا ہے، اور جنت والے کہتے تھے ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھگڑو نہیں، بلکہ زمین کو ناپ لو، جس کی طرف اس کی زمین زیادہ ہے، اگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف قریب ہے ادھر لے جاؤ، اور اگر اپنے بستی کے قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ ساتھ ہی اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سکڑ جا، سبحان اللہ، اے زمین سکڑ جا۔ تو پھر وہ زمین ایک بالشت کی مقدار میں، صرف اتنا فرق نکلا، ایک بالشت کی مقدار میں ادھر قریب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بھیج دیا کہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، یہ نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا۔ تو یہ ہے کہ وجدد التوبۃ۔ اب یہ اگر بات نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اگر اس بیلی کو سنائے نا جو آج کل نیٹ پہ بڑے فتوے لگاتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی یہ مولوی کہانیاں کراتے ہیں۔ کیا کراتے ہیں؟ کہانیاں، صوفی کہانیاں کراتے ہیں۔ یہ نئی کہانی گڑھ لی ہے اور پھر پھکی دیتا ہے کہ میں اب یہ پھکی دینے لگا۔ تو اسے کہو کہ یہ کہانی ہے، دیکھنے میں تو یہ بھی کہانی ہے کہ 199 قتل کیے، پھر 100 کیے، پھر وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف نکلا، پھر موت آ گئی، پھر زمین کو ناپا گیا، پھر اس کو جنت میں بھیج دیا۔ دیکھنے میں کہانی لگتی ہے یا نہیں؟ مطلب ایک کہانی جیسے سٹوری ہوتی ہے تو سٹوری، لیکن کوئی اسے کہانی کہہ سکتا ہے؟ جو بھی علم حدیث کو ماننے والا ہے، روایت بن گئی تو یہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے۔ بولیے یہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ جس پہ چاہے اس پہ کرم کرے۔ ہم نے کل یہ عقیدے میں پڑھا یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس کے ذہن کی خرابی ہے کہ اس کا اپنا ذہن اور دل و نظر خراب ہے کہ اسے صوفیاء کرام کی باتوں میں بھی کہانیاں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔